رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اور ایک ادب مصیبت کا کہ وہ بھی اسباب تسلی میں سے ہے، یہ ہے، اور میں اکثر متعلقین کو اس کی تعلیم کیا کرتا ہوں کہ ایسے غم کے واقعے میں بیکار نہ رہے، بلکہ کسی نہ کسی کام میں مشغول رہے تاکہ اس کی طرف توجہ ہونے سے واقعہ غم کی طرف توجہ کم ہو جائے۔ افضل تو یہ ہے کہ وہ شغل طاعت ہو، مثلا ذکر ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، یہ افضل ہے کہ ذکر کی طرف توجہ کرے، تلاوت ہو، نوافل ہوں، مطالعہ کتب ہو، شغل تصنیف ہو، صحبت اختیار کر، نیک لوگوں کسی صحبت میں جا کے بیٹھ جائے کرے۔ اگر اس کی ہمت نہ ہو تو شغل مباح بھی کافی ہے، جیسے سیر و سیاحت، کسی صحت افزا مکان کی طرف چلا جائے، دیندار دوستوں کی ملاقات و مکالمت، بیوی بچوں سے ہنسنا بولنا، یہ ساری چیزیں اس کے غم کو کم کرنے والی ہوتی ہیں۔ تسلی کی اس تدبیر کا ماخذ بھی کلام الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو طبیعت میں غم ہلکا کرنے کے بارے میں اے ایمان والو صبر و نماز سے سہارا اور مدد حاصل کرو طبیعت میں غم ہلکا کرنے کے بارے میں۔ صلاح کا بھی ذکر آ گیا، اور بلا شبہ حق تعالیٰ ہر طرح سے صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ حضرت نے فرمایا۔ وجہ یہ کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، جب صبر میں یہ وعدہ ہے کہ تو نماز جو اس سے بڑھ کر ہے، اس میں تو بدرجہ اولا یہ بشارت ہوگی، اور صبر کو تخفیف حزن میں دخل جو غم ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور اثر ہونا تو ظاہر تو مشاہدہ ہے۔ رہا یہ کہ نماز کو اس میں کیا دخل ہے، اول تو جیسے بعض ادویہ فائلہ بالخاصہ ہوتی ہیں، دواؤں میں خاص خاصیت ہوتی ہے، جیسے اینٹی بایوٹک ہے یا پین کلر ہے، آج کل کے زمانے میں درد کو کم کرتی ہیں، اور تجربے سے اس خاصیت کا حکم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بعض اعمال بھی فاعل بالخاصہ کہ بعض عمل جو ہے جیسے کہ، اور وہ بھی بتانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوں، اور تجربے سے اس خاصیت کا حکم کیا جاتا ہے، عام ماحول میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو۔ اسی طرح اگر بعض اعمال بھی فاعل بالخاصہ ہوں تو اس میں تعجب کیا ہے؟ چنانچہ نماز جو حضور قلب کے ساتھ ہو، جس کے بدون نماز مثل دوا
کہ ہے کہنا کہ یہ اس کی دوا ہے کہ اس غم کو کم کرتی ہے. اس میں جس کا جی چاہے اس خاصیت کا تجربہ کر کے دیکھ لے کہ مشاہدے کے بعد سوالی کی گنجائش نہیں رہے گی، کہ استعمال کر کے دیکھو. ایسے حالات میں فوراً نماز کی طرف وضو کر کے متوجہ ہو جائے کرو. اگر مثل ادویہ فاعل بالکیفیت کے نماز میں اس اثر کی لم اور علت ہی کی تحقیق کرنے کا شوق ہو، اس کی توجیہ بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مدار تخفیف حزن کا قلب کو دوسری شے کی طرف متوجہ کر دینے پر ہے. حضرت اس کو بتا رہے ہیں کہ اس سے کسی کام میں مشغول ہو جو توجہ جب ہٹ جاتی ہے تو غم کم ہو جاتا ہے، پر جب نماز میں حضور قلب کے ساتھ مشغول ہوگی اس سے عبادت و معبود کی طرف یکسوئی اور توجہ ہوگی، اور اس عمل کی تکرار سے وہ واقع غم انگیز خیالات سے غیب اور اس کا اثر ضعیف ہونا شروع ہوگا، کہ جو دل و دماغ میں جمع ہوئے خیال اور اس کے غم کا تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. یہ بیان القرآن سے حضرت نے اس کا جمع کیا ہے. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود. سو ان کی باتوں پر صبر کیجئے، یعنی رنج نہ کیجئے، اور چونکہ بدون اس کے کہ کسی طرف دل کو مشغول کیا جائے وہ غم کی بات دل سے نہیں نکلتی اور بار بار یاد آ کر دل کو محزون کرتی ہے. اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی تسبیح، تحمید، سبحان اللہ والحمد للہ، اس کو کہتے ہیں کہ حمد تمہید کرتے رہیے. اسی میں بھی نماز داخل ہے. آفتاب نکلنے سے پہلے مثلا صبح کی نماز، اور اس کے چھپنے سے پہلے مثلا ظہر و عصر اور رات میں بھی اس کی تسبیح تحمید کیجیے. اس میں مغرب اور عشاء آ گئی، اور فرض نمازوں کے بعد بھی اس میں نفل اوراد آ گئے. حاصل یہ ہوا کہ ذکر اللہ اس کی فکر میں لگے رہیے تاکہ ان کے اقوال کفریہ کی طرف توجہ نہ ہو، جو شیطان اور نفس جو ہے اس قسم کے خیالات ڈالتے ہیں. مسائل سلوک میں ہے کہ اس آیت میں صاف اشارہ ہے کہ شدائد سخت حالات میں تسلیہ کا قوہ درجہ توجہ اللہ ہے، کہ اللہ کی طرف توجہ جو ہے وہ ان چیزوں کا جوڑتی ہے، کم کرتی ہے. توجہ الطاعت کا مؤثر ہونا تو آیت اور تفسیر میں نصاً مذکور ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر واضح بتا دیے ہے. باقی دوسرے اشغال مباح کے نافع ہونے کی تقریر یہ ہے کہ اطاعت اس اثر تسلیہ میں علاوہ مؤثر بالخاص ہونے کے مؤثر بالکیفیہ بھی ہے. یہ تسلی جو ہے جو اس سے ہوتی ہے نماز کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ذکر اور تلاوت حضرت بتائے ہیں، یہ مؤثر بالکیفیہ بھی ہے کہ اس سے اثر ہوتا ہے، جس کی تقریر آیت اولیٰ کی تفسیر میں گزر چکی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ میں حضرت نے اس کی تفصیل بتائی ہے. اس قول میں کہ اس کی توجیہ بھی سمجھ میں آ سکتی ہے،
اور یہ علت مشترک ہے دونوں میں، اکٹھی ہے یہ ریزن اور یہ کہ طاعت و مباحات میں کہ دونوں کی طرف توجہ کرے، بس حکم بھی مشترک ہے اور تجربہ مشاہدہ کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ اس مجلس کو پورا کریں گے، اگلا واز شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔